عام ہے کہ آپ نے جب چاند دیکھا تو آپ روزہ رکھو، مطلب رمضان میں داخل ہو جاؤ، اور رمضان سے کب نکلو، روزے سے کب نکلو، وافطر للرؤیا، جب چاند دیکھا تب افطار کرو، یعنی عید کرو۔ یہاں پر امام صادق علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان والوں کے لیے پاکستان میں چاند دیکھے، ایران والوں کے لیے ایران میں چاند دیکھے، کہا ہے امام نے؟ نہیں کہا ہے نا، عام ہے۔ سم روزہ کو للرؤیا، جو ہی آپ نے چاند دیکھا ختم، افطار کرو جو ہی آپ نے چاند دیکھا، تو یہاں پر عمومیت ہے۔ اب ایک مجتہد آ کر اس روایت سے کیا وہ نکالے گا مسئلہ، کیا استخراج کرے گا، کیا استنباط کرے گا ایک مسئلے سے؟ اسی لیے خود اسی مسئلے میں، اس عمومیت کی وجہ سے اسی مسئلے میں بہت اختلاف ہے۔ آقا سستانی صاحب افقی قائل ہے، کہتے ہیں کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہیں پر چاند دیکھنا معیار ہے، وہ بھی عین مجردہ سے، ٹیلیسکوپ سے نہیں۔ اگر وہاں پہ خود آپ نے دیکھا یا دو عادل گواہ کی جس کی بات پر آپ کو اطمینان ہو، وہ کہیں کہ ہاں ہم چھت سے اتر کے آئے اور ہم نے چاند دیکھا، تو آپ یا شیعہ ہے، تین ہے نا شیعہ ہے، چلے کثرت جماعت نے کہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتی شیعہ جس طرح تواتر میں ہوتا ہے۔ سستانی صاحب نے کہا کہ اپنا افق معیار ہے اور عین مجردہ سے ہونا چاہیے۔ یہی روایت رہبر کے سامنے آ گئی، رہبر معظم کے سامنے آ گئی، تو اس نے دیکھا کہ نہیں، پہلے زمانے میں تو ٹیلیسکوپ کا زمانہ ہی نہیں تھا، آج کل ٹیلیسکوپ ہے، جدید دور ہے، ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھ لے تو مسئلہ نہیں ہے۔ رہبر نے کہا کہ اگر ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھ لے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرق ہے کیونکہ روایت عام ہے، ہر مجتہد اپنی تحقیق اور اپنا جو ان کے پاس ہے ٹیم، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہی بات سعید الحکیم کے پاس آ گئی، وحید خراسانی کے پاس آ گئی، انہیں کہا نہیں، آپ اس ملک میں چاند دیکھ کر کر سکتے ہیں روزہ اور عید کے جس کی رات کا حصہ 6 گھنٹے آپ کے ساتھ شامل ہے۔ یہ وحید خراسانی کا فتویٰ ہے۔ مثلا لندن کے ساتھ میں کر سکتا ہوں، اگر لندن میں چاند دیکھا گیا، کیونکہ لندن کا ابھی ہم سے 5 یا 6 گھنٹے ہم سے وہ پیچھے ہے، یہاں پر ابھی 3:20 ہے، تو وہاں پہ تقریباً 10:20 ہوں گے دن کے۔ آسٹریلیا میں تقریباً ابھی وہ رات کے 9-10 بجے ہوں گے، پھر بھی رات کا ایک حصہ ہمارا ان کے ساتھ شریک ہے، 5-6 گھنٹے شریک ہے، تو ان کے ساتھ میں کر سکتا ہوں آغائی وحید کے فتاوی کے مطابق۔ سعید الحکیم نے کہا کہ ہر اس اسلامی ملک کے ساتھ آپ چاند دیکھ کر روزہ توڑ سکتے ہیں اور عید کر سکتے ہیں کہ جو اسلامی ہو، مطلب مغرب والے نہیں، کفار والے ممالک نہیں، اسلامی ملک ہو۔ مثلا کابل میں دیکھا تو یہاں پہ میں کر سکتا ہوں، ایران میں دیکھا یہاں پہ، مصر میں دیکھا یہاں پہ میں کر سکتا ہوں، دبئی میں دیکھا یہاں پہ میں کر سکتا ہوں، جو اسلامی ممالک ہیں تو اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ شیخ بشیر صاحب نے کہا نہیں، چاند ایک ہی ہے، پورے کائنات میں چاند ایک ہی ہے، 2 مرتبہ تو نہیں نکلتا، لہٰذا جہاں پر بھی چاند دیکھا گیا آپ یہاں پر اس کے ساتھ عید کر سکتے ہو، چاہے رات کے حصہ ان کے ساتھ شامل ہو یا نہ ہو۔ دیکھیں کتنا فرق آیا مراجع کے درمیان ایک روایت کی عمومیت کی وجہ سے۔ سم للرؤیا وافطر للرؤیا۔ اب مجتہد کیا کرے؟ خود امام نے اس کو عام چھوڑا ہے، اس کا فلسفہ بھی ہے، کچھ چیزیں امام نے واضح بیان نہیں کیا تاکہ محنت کریں یہ لوگ، تاکہ اجتہاد کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ اگر مجتہد ایک ہی ہو، فتاوی سب کے ایک جیسے ہو، تو باب اجتہاد بند ہو جائے، پھر فائدہ ہی نہیں ہے۔ بس ایک ہی مجتہد شیخ توسی تھا جس کا 100 سال سکہ چلا شیخ توسی کا، پھر سید ابن ادریس آیا اور اس نے توڑ دیا۔ آئے توسی کے سامنے کسی کی مجال نہیں تھی وہ فتویٰ بیان کرتا، آخری سٹیمپ شیخ توسی پہ لگا، ہاں درس خارج میں بھی کہ ان کا یہ فتویٰ ہے تو میں آگے نہیں بول سکتا، جس طرح آج کل مراجع آغائی خوئی پر وہ کرتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں، تو اس طرح شیخ توسی کا زمانہ کرتے ہیں، تو باب اجتہاد بند ہو جائے۔ نمبر 3، اختلاف الراوی، خود راوی کا اختلاف ہے۔ ایک راوی ہے زید، میرے پاس میں نے جب دیکھا رجال کشی میں دیکھا، نجاشی میں دیکھا، ابن غزائری میں دیکھا، سب کا ابھی زید ایک مبہم نام ہے، پتہ ہی نہیں ہے، 10 بندے اس نام پہ ہیں، کون سا زید اس مراد ہے؟ مدینہ والا زید وہ تو ظاہر ہے وہ موثق تھا، اچھا تھا، اس کی روایت قابل قبول ہے، ہاں لیکن مدینہ کوفے والا وہ جھوٹا تھا، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تب ایک مجتہد کے پاس ایک روایت آئی، اس نے جب دیکھا سند میں زید آیا، مثال کے طور پر زید آیا، تو وہ کون سا زید سمجھے گا اس سے؟
طبقہ بھی ایک ہو. کبھی کبھی تو طبقات الرجالی آپ لوگ جب پڑھیں گے نا طبقات سے پر پتہ چلتا ہے. اگر میں مثلا شیخ آصف سے ایک روایت کرتا ہوں اور پتہ ہے کہ یہ 2020 سے 2030 تک یہ دونوں کا ایک طبقہ تھا ساتھ میں رہے تھے یا شاگرد یا استاد یا دوست یا مباحثی, تو روایت لے سکتے ہیں. ابھی میں اگر خویا سے روایت لے لوں گی ممکن ہی نہیں ہے, وہ میرے سے آگے والے طبقے کا تھا. تو خود راوی جو ہے, راوی وہ نام جو ہوتے ہیں ان کے مشترک ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ کون سا ہے. اسی وجہ سے سستانی صاحب نے جب دیکھا زید تو اس کے خیال میں وہی آیا کہ یہ مدینہ والا ہے, سچا ہے, لہٰذا اسے اس روایت کو مان کے ایک فتویٰ صادر کر دیا. لیکن یہی روایت آقا رہبر کے پاس آئی مثلا تو اس نے زید کوفی سمجھ کر کہ کوفی ہے اور جو جھوٹا ہے یا واقفی ہے یا اہل بیت پہ جھوٹ بولتا تھا یا مبغض تھا یا درباری تھا, تو اس وجہ سے اس نے روایت نہیں لی اور اس پہ فتویٰ نہیں دیا. اسی وجہ سے اختلاف آیا. تقریباً یہ اہم 3 وجہ ہیں, پھر اس میں شافعی بھی ہیں, ان کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ 3 وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک, مثلا میں آپ کو بطور مثال دیتا ہوں کہ ایک مثال ہے وہ اصولی کافی میں روایت ہے الجمعہ فریضۃ واجبہ, امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے اصولی کافی کلینی, الجمعہ فریضۃ واجبہ. یہ روایت اور آپ اسی کیا ثابت کرو گے؟ یہ روایت اگر آپ کو ملی, آپ بیٹھے ہیں اجتہاد کر رہے ہیں, ابھی فتویٰ صادر کر رہے ہیں, یہ روایت آپ کو ملی تو ظاہر ہے آپ وجوب کا فتویٰ دیں گے, عینی کا, وجوب عینی کا, تخیری کا بھی نہیں دیں گے, وجوب عینی کا فتویٰ دیں گے کہ ہاں واجبۃ فریضۃ امام کے قول میں ہے. یہی پھر تہذیب اٹھا کر دے کہ وہاں پر امام صادق علیہ السلام, یہ روایت پہلی جو ہے یہ امام باقر علیہ السلام کی, اب امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے اذا لم یکن امام عادل فہی نافلہ, کہ جب امام عادل نہ ہو, امام معصوم نہ ہو, یعنی ظہور جب تک نہ ہوا ہو تو فہی نافلہ, یہی نماز جمعہ نافلہ ہے, مستحب ہے, سنت ہے, واجب. اب ان کے درمیان تعارض ہے یا نہیں ہے؟ ایک مجتہد کو وہ والی روایت ملی تو اس نے وجوب کا فتویٰ دے دیا, دوسرے مجتہد کو یہ والی روایت ملی تو اس نے مستحب کا فتویٰ دے دیا. ٹھیک ہے, یا مثلا تقیہ کے بارے میں ہے کہ التقیہ دینی و دین و آبائی, اور دوسری اس کے مقابل میں جو ہے وہ کافی میں یہ روایت ہے کہ لا تقیۃ فی الدماء, اس عموم کو اس نے توڑ دیا, وہ مطلق تھا, یہاں پہ لا تقیۃ فی الدماء, دماء سے خارج کر دیا. دماء میں تقیہ نہیں ہے, جس طرح ہے نا فقہ میں بھی دماء اور فروج کے مسائل جو ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور بہت احتیاط برتی جاتی ہے ان میں, یہ اس کے ساتھ خاص ہو گیا, اس کے عموم کو توڑ دیا اس نے. تو اس جیسی روایات کی وجہ سے مراجع کے درمیان اختلاف آ جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کبھی بھی کسی بھی مجتہد کے درمیان اصول میں اختلاف نہیں, فروعات میں اختلاف ہے. ایک مجتہد احتیاطی واجب کی بنا پر سمجھتا ہے, مثلا سستانی صاحب ہے وہ لوہی کی چوری سے ذبح کرنے کو بنا پر احتیاط واجب قرار دیتے ہیں, بنا پر احتیاط. یہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ بنا پر احتیاط کسی کہتے ہیں, بنا پر مستحب کسی کہتے ہیں, جو خود کچھ چیزیں ہیں نام ہے ہمارے پاس, اس کے بارے میں انشاءاللہ درس ہوگا. تو اور اس نے وحید خراسانی شبیر زنجانی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں آپ لوہا اگر نہیں ہے اسٹیل بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں, اس مسئلے میں آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا مثلا دوسرا جو مسئلہ ہے کہ اگر متزوجہ محسنہ سے اگر کسی نے فحش کیا, مثلا نعوذ باللہ زنا کیا, تو وہ حرام ابدی ہے آپ کے لیے سستانی صاحب کی بھی مطابق. لیکن اسحاق فیاض صاحب نے کہا کہ نہیں آپ اس کے ساتھ بعد میں شادی کر سکتے ہیں. انہوں نے بنا پر احتیاط کا ہے اور اس نے فتویٰ دیا ہے, لہٰذا اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں. مطلب جزئیات میں اختلاف ہے, وہ بھی کچھ تو ایسے اختلاف انجینئر میں بھی ہے, ایسے اختلافات ڈاکٹرز میں بھی ہیں, ہر فیلڈ کے لوگوں میں یہ اختلاف پائی جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ دین میں اختلاف ہے. دین ہمارا ایک ہے, اصول ہمارے ایک ہے.